مجھے بتائیں دنیا میں کسی کسان کو لاکھ کوئی ایک تسلی دے کہ بھائی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تمہیں نہ تو ہل چلانے کی ضرورت ہے زمین میں، نہ کوئی دانا ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ کھاد ڈالنے کی ضرورت ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، اپنی زمین کو اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دو، خود بخود بارش ہوگی، اس میں سے گندم نکلے گی، گندم پھر پک جائے گی تو پھر اسے کاٹ لینا، تمہارے سال کے دانے پورے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا ہو کے بھی امام کعبہ بھی کسی کسان کو یہ سمجھائے، وہ کہے گا جناب امام کعبہ صاحب جاؤ اپنا کام کرو، کوئی گل کرنے لی کرو۔ اچھا دنیا میں ہم کتنے سمجھدار ہیں؟ کسی شخص کا مرتبہ، کسی شخص کا رعب ہمیں کبھی اس بات پہ قائل نہیں کرے گا کہ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے بھی میری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، اور جہاں آخرت کا نقصان ہو رہا ہے وہاں بھلے آپ کو ہزاروں لوگ بتائیں کہ بھائی اس طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پکڑ لینا ہے، وہاں کہے کہ جی وہ جی میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو اپنی قبر ہی جانا ہے، میں اپنی قبر ہی جانا ہے۔ یہ سوال کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے یہ کتنا خطرناک ہے؟ جو شخص آپ کو آ کے آپ کی آخرت کی فکر دلاتا ہے نا، وہ اللہ کا نمائندہ بن کے آیا ہے، وہ اس کے پیغمبر کا ڈاکیا بن کے آیا ہے۔ یہ جب آپ کسی انسان کو کہتے ہیں نا کہ جا تو اپنا کام کر، تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں، گویا آپ یہ پیغمبر کو میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے نمائندے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے ہیں نا تو انہوں نے ابو جہل بننا تھا، کیونکہ کوئی شخص اپنے مفاد کی خاطر تو آپ کے پاس نہیں آیا۔ اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار 5 وقت کی نماز پڑھو، حلال اور حرام رزق میں فرق کرو، پکڑے جاؤ گے اگر رزق حرام کمایا، نہ تمہاری نمازیں کام آئے گی، نہ تمہارا کوئی حج کام آئے گا، نہ کوئی اور نیکی کام آئے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر تم نے حقوق العباد تو پورے کیے بیوی بچوں کے، ماں باپ کے، لیکن اللہ کا حق پورا نہ کیا تو پیغمبر بھی تمہیں نہیں چھڑوا سکتے۔ بالکل یہ کلیئر کٹ ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھنا نماز کو قائم رکھنا، مشرک نہ ہو جانا، قرآن کی آیت ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 246، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے۔ یعنی پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو بے نمازی مسلمان ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جب مسلمان ہی نہیں ہے تو کون سی شفاعت اور کون سی رحمت؟ کیونکہ بیسک آپ کے پاس شناختی کارڈ ہی نہیں ہے، نیشنلٹی نہیں ہے۔ آگے آپ پاکستان میں اگر آپ کا شناختی کارڈ نہیں، آپ کسی بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے، آپ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہیں کر سکتے، اب تو ہر چیز آپ کے شناختی کارڈ کے اس نمبر پہ آ گئی ہے۔ تو اسلام کا شناختی کارڈ ہی اگر ختم ہو گیا، کسی شخص نے خدا کو نان سیریس دیا، تو آگے اس نے کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد ہی 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دینا پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ 5 وقت کی نماز کو قائم کرنا، پھر زکوٰۃ دینا، اور پھر حج کرنا اگر استطاعت ہو، اور 5ویں نمبر پہ رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ اس کے بغیر تو اسلام ہے ہی نہیں ہمارا، یعنی بنیاد جب اس کے اوپر، جب بنیاد ہی نہیں ہے تو ہمارا نیچے آ جائے گی۔ یہاں لوگ کہتے ہیں خیر ہے اللہ نے آخر میں بخش ہی دینا ہے، ایک پھیرا ہی لگے گا جی، توبہ توبہ توبہ۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم ایک لمحے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے۔ ہاں، اور جہنم تو بہت بڑی چیز ہے، بولے اعوذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جہنم کی آگ دنیا سے 70 گنا تیز ہے۔ دنیا میں کوئی شخص موم بتی کے فلیم کے اوپر 1 منٹ کے لیے اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتا ایسے، اور یہ شخص کہہ رہا ہے جی ایک پھیرا لگے گا۔ اور یار جو موم بتی کے اوپر ہاتھ نہ رکھ سکے اس کا اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ کہنا ایک پھیرا لگے گا، ایک پھیرے والی تو بات ہی نہیں بھائی۔ جب تک سارے گناہوں کا عذاب نہیں کوئی بھگتے گا وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی بھی جو شفاعت ہے وہ کنسیشن ہوگی، یعنی کسی نے 10,000 سال رہنا ہے تو چلو 1,000 سال اس کا معاف ہو جائے گا، بچنا کسی نے نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ بالکل واضح آیات ہے، اور نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے نبی، خبر دے دو۔ نبی بھی ہوتا ہے جو خبر دینے والا ہوتا ہے، عبادی، میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن وان عذابی هو العذاب الالیم، اور بے شک جو میرا عذاب ہے وہ بھی انتہائی دردناک ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔